ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد اپنے ولاگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کی چھٹی، ایک وقفے کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں صحت کی ناسازی کی وجہ سے کل آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن آج میرے پاس جو اہم خبر ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مسلم لیگ کی قیادت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس استعفے کے بعد بننے والی مسلم لیگ شین کے ساتھ کون کون رہنما ہوں گے، کون سا کیمپ ہوگا، شہباز شریف کا ساتھ کون کون دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو کل سے پہلے والے پروگرام میں یہ انکشاف کر چکا تھا، بلکہ جس دن پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا الیکشن ہاری تھی، میں نے اسی دن یہ انکشاف کر دیا تھا کہ مریم نواز کو، مریم صفدر امان کو سیاست سے پیچھے لایا جائے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی۔ لیکن کل ایک ایسا واقعہ ہوا جب سیالکوٹ سے، یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں بدھ والے دن کا۔ بدھ والے دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جب سیالکوٹ سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی، اور یہ شکست اتنی بری تھی کہ 3 دہائیوں سے جو سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے گھر کی سیٹ سمجھی جاتی تھی، جس کو سیف سیٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی، تو میاں نواز شریف سخت غصے میں آ گئے۔ اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو انکشاف کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ میاں نواز شریف نے ایک ویڈیو کال کی جس میں مریم صفدر امان صاحبہ، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، حمزہ شہباز اور حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ شامل تھے۔ یہ میٹنگ ایون فیلڈ ہاؤس میں میاں نواز شریف کے بیٹے کے گھر پر منعقد کی گئی، اور اس میٹنگ میں جب بات چیت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے شہباز شریف نے بڑے بھائی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کی سربراہی مجھے سونپ دیں، ورنہ ہمیں بہت سارے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو مریم صفدر امان صاحبہ نے انٹرپٹ کیا، جس پر شہباز شریف سخت غصے میں آ گئے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو شٹ اپ بھی کہا۔ اس کے فوراً بعد جب انہوں نے ان کو سخت لفظ استعمال کیے تو میاں نواز شریف بھی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے میاں شہباز شریف کو ٹوکتے ہوئے کانفرنس سے واک آؤٹ کر دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ جب آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا آغاز ہونے والا تھا تو میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے انتخابی مہم کا انچارج بنا دیں تاکہ ہم اچھے نتائج حاصل کر سکیں، ورنہ نتائج جو ہے ہمارے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ اس پر بھی میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کی محبت میں، اپنی بیٹی کی چاہت میں اس بات کو ویٹو کر دیا تھا، اور اس کے بعد ساری مہم جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مریم صفدر امان صاحبہ چلاتی رہیں۔ اس میں گلاس کے کرشمے بھی تھے، اس میں کشمیر کا خون اور پنجابی خون اور پتہ نہیں کون کون سے او پازیٹیو خون، بی پازیٹیو خون، اے پازیٹیو خون تو ہم نے سنا تھا، لیکن وہ کشمیر کے بیٹے کا خون، وہ سارے خون ملا کر بھی ان کو وہ نتائج نہ دے سکے جو کہ شاید میاں شہباز شریف کے پورے، یعنی اس کے انتخابات کی حکمت عملی کے نتیجے میں مل سکتے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا تھا کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے اختلافات شدید ہو گئے ہیں اور پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور ان قریب پاکستان مسلم لیگ نون شین کی طرف سے صحافیوں کو دعوت نامہ آنے والا ہے، جس میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جائے گی اور نئی پارٹی کا، دوستوں کا گروپ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، بہت سارے دوست کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب سارا ٹبر چور کا کیا بنا۔
ناظرین، جیسا کہ کووڈ کی صورتحال ہے، کتاب کو لکھنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کتاب کا ٹائٹل آپ کل یا پرسوں کے کسی پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، بکنگ شروع کر دیں گے۔ آپ اس کتاب کی بکنگ کرائیے گا۔ کتاب کے 1 سے 2 چیپٹر لکھے جا چکے ہیں اور پبلشر سے بات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ، چونکہ ٹائم بہت آج کل کروشل ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 2 سے 2.5 مہینے میں کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، امیزون پر میسر ہوگی، ڈیجیٹل ورژن میں ہوگی، لائبریریوں سے بھی آپ لے سکیں گے، پاکستان کی یہاں تو شاید اس کو نہ وہ رکھیں لائبریریوں میں، بک سٹال سے بھی لے سکیں گے، ہم سے ڈائریکٹ بھی منگوا سکیں گے۔ اور آپ کی اس محبت کے ساتھ کتاب ان قریب مارکیٹ میں آنے والی ہے، جس کا نام ہے سارا ٹبر چور ہے۔ اور ناظرین، ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف کی تقریریں، جلسے، تمام چیزیں سکیجول ہو چکی تھیں آزاد کشمیر میں، لیکن بعد میں یہ فیصلہ بدل دیا گیا۔ اور جس طریقے سے اداکارہ شبنم کی طرح بیگم صفدر امان نے وہاں پر انتخابی مہم چلائی، کبھی لال دوپٹہ ململ کا پہن کے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لال کرتا پہن کے اور سفید جو ہے رنگ کی وہ اس کی میچنگ پہن کے، اور پھر اپنے والد صاحب کی وہ تصویر جو سخت سردی کے موسم میں ہے، وہ سخت گرمی کے موسم میں شیئر کر کے جس طرح انہوں نے کمپین چلائی، اور گلاس گھماتی رہیں لٹو کی طرح، وہ خود بھی لٹو کی طرح گھوم گئی۔ اب ہوا یہ، جب کہ الیکشن ختم ہوا تو دونوں رہنماؤں نے آپس میں ایک ٹیلی فون کال کی، جس میں سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ اور آج جب میں آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کر آ رہا ہوں، میں آپ کو جو معلومات دینے والا ہوں، جو خبر دینے والا ہوں، بڑی خبر ہے وہ کہ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اعلان بھی متوقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اب میاں شہباز شریف کے ساتھ کون سے لوگ ان کے کیمپ میں رہیں گے اور کون سے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی وفاداریوں کو نبھائیں گے۔ خواجہ آصف چودھری نثار، پرانے دوست، پرانی باتیں، پرانے تعلقات اب کام آنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو ناراض ہیں، وہ لوگ جو میاں نواز شریف کی بیگم صفدر امان صاحبہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور پارٹی کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ، جیسا کہ شیخ رشید کہا کرتے ہیں، اور مجھے وہ کچھ نجومی سے بھی لگتے ہیں شاید، تو ان کی باتیں پوری ہو رہی ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نجومی سے بھی لگتے ہیں، تو اب جو ہے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ شین نکلنے والی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ اس ٹیلی فون کال میں شدید جھڑپ ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، اور شہباز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مسلم لیگ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے معتبر قابل اعتماد ساتھیوں اور خاص طور پر صحافیوں سے بھی ملاقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک خبر جو میں نے آپ کو بتائی شہباز شریف کے بارے میں کہ مسلم لیگ شین جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، اچھا اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو جہانگیر ترین کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید مسلم لیگ شین کا حصہ بن جائیں۔ یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جو ہے وہ سیاسی پنڈتوں کے حوالے سے بجانا ہوگا کہ شاید اس طرح سے جہانگیر ترین کے جو گروپ ہے اس کو بھی کمزور کیا جائے، اور جہانگیر ترین کی گرفتاری بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ ایک اور خبر آج میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مشہور قتل کیس، اسلام آباد کا وہ قتل کیس جس کی بازگشت ابھی تک دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے، دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اس قتل کیس کے ساتھ بہت کنسرن رکھتے ہیں، وہ ہے نور مقدم کا کیس۔ آج اس کے سلسلے میں مزید پیش رفت ہوئی ہے، اور آج ملزم کو ذاکر جعفر کو آج جو ہے وہ لاہور لے جایا گیا، جہاں ان کی جو سیڈیز ملی تھی، سی سی ٹی وی کی فوٹیج ملی تھی، اس کی فرینزک کی گئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو سچ بولنے والی اور جھوٹ پکڑنے والی مشین کے سامنے بھی بٹھایا گیا جو جھوٹ کو پکڑتی ہے، اور اس کے سامنے جب انہوں نے انکشافات کیے تو پولیس کے تحقیقاتی افسر بھی حیران پریشان ہو گئے کہ ایسا شفاق ملزم انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اور جب انہوں نے کہا ملزم نے کہ میں نے جب اس نے بتایا کہ میں نے کس شفاقی کے ساتھ اس خاتون کا سر جو ہے تن سے جدا کیا، تو وہاں پر موجود پولیس افسران بھی ان کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کے خیال میں اس شفاق ملزم کو
ہر طرح کی سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ باتیں یہ بھی سامنے آئی، جو نئی CCTV فوٹیج ملی ہے اس سے یہ بھی سامنے آیا کہ ملزم جعفر جو ہے ظاہر جعفر، اس کے والد جو تھے عبد القادر جعفر، جو برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی جو ہے اس واقعے سے لا علم نہیں تھے، ان کو سارے واقعے کا پتہ تھا۔ اور جب ان کے بیٹے نے ان کو فون کر کے بتایا کہ اس نے نور مقدم کا قتل کر دیا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، تو بجائے اس بات پر انہوں نے کسی تشویش کا اظہار کرنے کے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں ان کو بلایا، اور وہ پھر واقعہ جو آپ نے سنا کہ وہ فزیو تھراپسٹ نے ان کو آگے قابو کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نے اپنے دوستوں کو بھی فون کیا اور ان کو کہا کہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے باپ کے ایک دوست کو بھی فون کیا، اس کو بھی یہی بیانیہ دیا کہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سارے واقعے میں ملزم کے باپ نے، ملزم کی ماں نے، ملزم کے باپ کے دوست نے جب یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں اطلاع کی؟ انہوں نے پولیس کو، سب سے پہلے ان کو پولیس کو اطلاع کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس تمام قتل کی واردات میں ملزم کے والد جو ہیں وہ عبد القادر، وہ بھی ملوث ہیں اور ان کو یہ سارا معلوم تھا۔ اور پھر یہ ایک اور CCTV بھی ملی ہے جو بڑی خطرناک، بڑی سنگین اور بڑی افسوسناک ہے، کہ جس میں وہ لڑکی جو ہے نور مقدم، وہ جب اس نے چھلانگ لگائی نیچے تو یہ ملزم جو ہے وہ وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا اور اس کو گھسیٹتا ہوا دوبارہ اوپر لے گیا، اور اس کے بعد اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس سر کو اسلام آباد کی سڑک پر پھینک دیا۔ تو یہ اس میں جو آج تک کی پیش رفت ہے یہ بھی آئی، آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ ہم اپنے ہر پروگرام میں بتاتے جائیں گے۔ لیکن ناظرین، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا دل یہ بھی بہت دکھتا ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں اور ان کو، ان کی ان حرکتوں کو فیشن اور یورپ کا کلچر سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان لڑکیوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو امریکی شہری، یورپین شہری ظاہر کر کے اور نام نہاد من گھڑت کہانیاں سنا کے کہ یورپ میں تو ایسے ہوتا ہے، یورپ میں تو ویسے ہوتا ہے، تو ان کو پھانس لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آخرکار ایسی سنگین وارداتوں اور اس طرح کے افسوسناک واقعات کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے، اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جب یہ استعفیٰ دیکھا، جب ان کو اس بارے میں اطلاع دی گئی تو وہ سکتے میں آ گئے۔ چھوٹے بھائی سے ان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کی شان میں ایسی گستاخی کریں گے، اور ابھی یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو منایا جا رہا ہے، شہباز شریف کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن شہباز شریف اس بات پر بضد ہیں کہ اگر پارٹی بچانی ہے، اگر پارٹی جو ہے اس کی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر مریم نواز صاحبہ کو، صفدر اعوان کو، پرویز رشید کو، ان سب کو پردہ اسکرین سے ہٹانا ہوگا۔ ناظرین، میں نے آپ کو وہ کہانی سنائی جو 2 روز سے لندن سے، پاکستان سے پردوں کے پیچھے ہو رہی ہے۔ پردوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کسی کو یہ واقعہ کسی نے بتایا نہیں، لیکن ہمارے ذرائع جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف غصے سے کال کاٹ دی، اور پھر اس کے بعد بھی کافی دیر تک پریشان رہے اور ڈپریشن کی صورتحال میں رہے، اور جو ہے شاید اب ایک بہانہ اور بھی لگایا جائے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ مزید گر گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ بیٹی بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، اور قیادت جو ہے اب شہباز شریف اپنے دوستوں کے ساتھ کریں گے۔ آنے والے پروگرام تک کے لیے امداد حسین شہزاد کی طرف سے اسی نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔